دا لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس دن کو مقدس سلاطین اس کا پہلی سلاطین اس کا 18واں باب اس کی 42ویں آیت سے لے کر 45ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ سو عزیزو، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، سواگی اب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کو کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس سے کہا، دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر اور سمندر میں سے اٹھائے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اکھیبر سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کروا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی، اور اکھیب سوار ہو کر زریل کو چلا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ان دنوں میں ہم بات چیت کر رہے ہیں مؤثر دعا، تو آج ہم سیکھیں گے کتاب مقدس کے مطابق مؤثر دعا کے لوازمات اور طریقے۔ نمبر 1، مؤثر دعا کے لیے ضروری ہے ہمیں خدا کی پرستش اور عبادت سچائی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہ صرف لفظوں اور گیتوں کے ذریعے بلکہ اپنی زندگی کے ذریعے کرنا چاہیے۔ عزیزو، ہماری زندگی سے خدا کے لیے بہت محبت کا اظہار اور اس کے کلام کی تعظیم ظاہر ہونی چاہیے۔ زبور نویس 150 زبور، اعمال 2 باب 47ویں آیت، رومیوں 15واں باب 11ویں آیت۔ عزیزو، پھر ہم اس پہ دوسرا اہم پوائنٹ جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے تمجید کے ساتھ منسلک اور مساوی اہمیت کا حامل عمل خدا کی شکر گزاری بجا لانا ہے۔ یہ خدا کی ہستی اور ان تمام اشیاء کے لیے جو اس نے مہیا کی ہے مسلسل احسان مندی کے جذبات کا اظہار ہے۔ زبور 100 اس کی 4 آیت، مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں، فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 6 ہے۔ تیسری اہم بات جو آج صبح ہم سیکھتے ہیں، نیک نیتی سے اپنی زندگی میں موجود گناہوں کا اقرار مؤثر دعا کے لیے لازمی ہے۔ یعقوب اس کا 5واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں ہے۔ زبور 51 لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 18واں باب اس کی 30 ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط 1 باب 9 ہے۔ چوتھی اہم بات جو آج صبح ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، خدا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے
کہ جو کچھ ہماری ضرورت ہے اسے مانگنے سے نہ گھبرائیں، ہیزیٹیٹ نہ ہوں۔ مقدس یعقوب ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی ضرورت کی چیزیں اس لیے بھی نہیں پاتے کہ ہم مانگتے نہیں، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ مقدس یعقوب کا عام خط 4 باب اس کی 2 اور 3 زبور نویس، زبور 27 7 سے 12 مقدس متی کے معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 7 باب 7 سے 11، فلپیوں 4 باب 6۔ اور ہم آخری بات جو اس میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں دوسروں کے لیے سرگرمی اور جوش سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے ہمیں بلا ناغہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے ہم دعا میں وقت گزاریں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے جلالی کام۔ گنتی 14 باب اس کی 13 سے 19، زبور 122 6 سے 9، مقدس لوکا طبیب کی انجیل معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 22 باب کی 31 اور 32 پر غور کریں۔ اور آج صبح ہم نے سیکھا ہے کتاب مقدس کے مطابق مؤثر دعا کے لوازمات اور طریقے، اور وہ میں نے آج صبح آپ کو بتائے ہیں۔ ہم اس طریقے سے خدا کے سامنے جھکیں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، خدا آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کریں۔ سوائیں ہم دعا کریں اور اس کے سامنے جھکیں۔ قادر مطلق خدا، اس وقت التجا کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے جو تیرے سامنے جھکے، ان پر رحم کر، انہیں برکت دے اور ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرنا۔ اگر کوئی بیمار پریشان ہے یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل خدا تیرے نام کے وسیلے سے جاتے، تو اپنے آسمان کو اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ تیرا رحم، تیری قدرت میں تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکات کو نازل فرما۔ اگر کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل تیرے نام کے وسیلے سے تمام ملکوں کی بحالی اور بالخصوص پاکستان کو بحال کر۔ جو قرض کے نیچے ہیں یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے۔ تو سب پر رحم کر، سب کو برکت دے، ہر ایک کی زندگی میں تو جلالی کام کر۔ ہر طرح کی قرض کی لعنتیں یسوع کے نام کے وسیلے سے جاتے، جتنے تیرے سامنے تیرے پیارے جھکے ہوئے، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ان پر رحم کر، فضل کر، بڑی برکت دے۔ جس بھی بیماری، پریشانی یا مشکل میں سے گزر رہے تو ہی آزاد کر سکتے، تو ہی بحال کر سکتے ہیں۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں کے لیے مانگتے۔ تو کرم کر دے اپنا، رحم کر دے اپنا، فضل کر دے اپنا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ تیرے پاک نام کو ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال میں۔ تیرا شکر خدا، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ آخر میں عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی
نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔